اگر آپ نے 30 سے 40 سال کی عمر میں درست فیصلے کر لیے نا تو یقین کیجئے آپ کی اصل زندگی شروع ہی 40 سال کے بعد ہوگی، اور یہ وہ زندگی ہوگی جو آپ انجوائے کرنا چاہیں گے، کیونکہ 30 سال تک انسان ذمہ داریوں میں پھنسا رہتا ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر میں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور تب آپ کے اوپر گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں بالکل سٹریم لائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے بچوں کے لیے آپ ایک اسٹریٹ پاتھ بنا دیتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ اپنے گھروں کی ذمہ داریاں بھی اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں اس وقت تک کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے، آپ رینٹ پہ ہیں، تو 40 سال تک ہم لوگ اس حصے میں بھی اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور فائنینشلی بھی کافی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ لیکن 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران کیے ہوئے فیصلے خواتین کی پوری زندگی پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ یہ کون سے فیصلے ہیں جو آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے لینے ہیں، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ تمام پوائنٹس آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سو جناب، سب سے پہلی چیز جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کرنی ہے وہ ہے اپنا خیال کرنا۔ دیکھیں، 30 سال کے بعد نا آپ کو اپنا خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسکن رف ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے پینز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ 20s میں تو ہم بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، اس وقت ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سمجھ لیں گے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن 30 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے، ہیلدی فوڈ آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے۔ اور ہیلدی فوڈ کس طرح سے آپ لیں گے، فروٹس لیں، جوسز لیں، اور ساتھ ساتھ آپ گھر کی بنی ہوئی چیزیں، سب سے بڑی بات یہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں جتنی زیادہ کھائیں گے اتنا بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، ملٹی وائٹامن ضرور شروع کر دیجیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کو سجیسٹ کر دوں یا آپ گوگل کر کے لے لیں، نو، اپنے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ملٹی وائٹامن سٹارٹ کیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کے بالوں کو، آپ کے نیلز کو، آپ کی اسکن کو وائٹامنس کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ پھر وہی بات کہ ہم لوگوں کی ڈائٹ روٹین اس طرح سے پراپر نہیں ہوتی کہ ہم یہ ساری ضروریات اپنی ڈائٹ سے پوری کر سکیں، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملٹی وائٹامن ضرور ایڈ کریں اپنی ڈیلی روٹین میں۔ اگلی چیز بھی آپ کی فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے آپ کی واک، آپ کی ایکسرسائز۔ لازمی رکھیے واک کو اور ایکسرسائز کو اپنی لائف میں انکلوڈ، کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی مشینری کو اسموتھلی رن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی مشین ہے نا، اس کو اچھی طرح سے اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کی دیکھ بھال لازمی کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے باڈی جو ہے یہ بھی ایک مشین ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھ بھال آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، وہ اسی طرح سے کرنی ہے، انہی چیزوں سے کرنی ہے۔ واک لازمی رکھیں سو دیٹ آپ کی مشینری جو ہے نا وہ رننگ میں رہے، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ گرم رہے۔ اور جب آپ کی باڈی رننگ میں رہتی ہے، باڈی آپ کی گرم رہتی ہے، دیکھیں گرمائش جو ہوتی ہے نا وہ زندگی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھنڈا ٹھار تو انسان بس آخر میں ہی جا کے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ فٹ رکھنے کے لیے اچھی پراپر ایکسرسائز کیجیے، چھوٹی موٹی ایکسرسائزز گھر میں کر لیجیے۔ جم جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور جائیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے ذہنی طور پہ بھی فریش رکھنا ہے اور فزیکلی فریش رکھنا ہے تو جم ضرور جائیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں، آپ کے گھر کے قریب ہے تو آپ ضرور جوائن کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رننگ کا، اپنی واک کا لازمی خیال رکھیے۔ اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ذہنی صحت بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ فیز ہے آپ کی لائف کا جس میں جا کے آپ ذہنی طور پہ بنا شٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو بہت جلدی دل پہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور دماغ پہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور 40 سال کے بعد تو اگر آپ نے 30 سے 40 کی ایج میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط نہ کیا نا تو یقین کیجیے کہ 40 کے بعد آپ ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلی جائیں گی، اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ان چیزوں سے نکلنا۔ سو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط رکھنے کے لیے اس ایج میں آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے ہیں اپنی ذہنی صحت کے لیے، اور وہ کیا فیصلے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز جناب اس میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا۔ ہر انسان کو اتنی ویلیو دیں جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس سے زیادہ اگر ویلیو دیں گی تو وہ انسان اور اس کی باتیں آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائیں گی۔ کوئی آپ کو غلط بات کہہ دیتا ہے، کوئی غلط بات کر دیتا ہے آپ سے اور کہہ کے چلا جاتا ہے، تو آپ نے اس بات کو اپنے اوپر سوار کرنے کے بجائے یہ سوچ لینا ہے کہ یہ اس کہنے والے کا ظرف تھا اور اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی۔ سو چیزوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا، لوگوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا۔ جو زندگی میں آنا چاہے موسٹ ویلکم، جو زندگی سے جانا چاہے اس کو ایک دفعہ خوشی کے ساتھ، ایک اسمائل کے ساتھ اللہ حافظ کر کے جانے دیجیے۔
بار بار روکنا لوگوں کو اپنی زندگی میں اور لوگوں کے منتیں کر کے انہیں روکنا، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہماری ویلیو ہے اس کی زندگی میں اور اسے میں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. سو لوگوں کو اتنی اہمیت دیجیے جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے بن کے رہیں، جو آپ کے ساتھ برے ہیں کوشش کیجیے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں، لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی وہ ویسے نہیں ہو پا رہے جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو بس پھر چھوڑ دیجیے انہیں ان کے حال پہ. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے خاموشی کو بہت اہمیت دینی ہے. خاموشی اختیار کر لیجئے. ہر اس بات پہ خاموشی اختیار کر لیجئے جو آپ کو لگتا ہے آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ کی ذہنی صحت پہ سوار ہو رہی ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ جواب دینا اس وقت ایک مارکا کرنے کے برابر ہے، وہاں پہ خاموش ہو جائیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے سے سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ خاموش ہو جائیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ خاموش ہو جائیں. ہر اس جگہ پہ ضرور خاموش ہو جائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ اذیت دے رہا ہے. بعض دفعہ نا بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے چیزیں بہتر ہو جائیں لیکن وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو وہاں پہ خاموشی ہی بہترین ہتھیار ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی چیزیں زندگی میں بدل جاتی ہیں اگر آپ خاموش رہنا سیکھ لیں. بہت زیادہ غصے میں ہو تو خاموش رہنا سیکھ لیجئے، کیونکہ غصے میں انسان غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے اور غلط باتیں بھی کر جاتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی خاموش رہنا ہی بہتر ہے. سو خاموشی کو اختیار کیجئے، خاموشی سے فاصلہ اختیار کر لیجئے اور اس سے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی مثبت تبدیلیاں آئیں گی. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کن لوگوں کو آپ کی زندگی میں ضرورت ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ ہم زبردستی اپنے سر پہ سوار کر رہے ہوتے ہیں، ہم زبردستی ان کی زندگیوں میں شامل ہوتے ہیں. تھوڑا عرصہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھ لیجئے کہ کیا انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے، کیا وہ آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ان لوگوں کو اب زندگی میں رکھنا لازمی ہے یا نہیں ہے. بہت سے رشتے آپ کو ایسا لگتا ہے جو منافق ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ زبردستی ان کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. سمجھ لیں کہ آپ خود ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بس انہیں ایک پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی ہاتھ چھڑا کے جائے، کوئی آپ کی زندگی سے جائے، خود آپ تجربہ کیجئے، خود آپ تجزیہ کیجئے کہ یہ لوگ میری زندگی میں کتنے ضروری ہیں اور اس کے بعد خود سائڈ پہ ہو جائیں. یقین کیجئے منافق لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں صرف غم لے کے آتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ سے، اپنی منافقت سے آپ کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں. سو ایسے لوگوں سے دور ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کیجئے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ دور ہونے کی کوشش کریں آپ خود ان لوگوں سے دور ہو جائیں. میں کہتی ہوں جھوٹا اور منافق انسان اگر آپ کی زندگی میں ہے نا تو آپ کی زندگی جہنم ہے. اس لیے اپنی زندگی میں کم لوگ رکھیں، تھوڑے لوگ رکھیں، لیکن اچھے لوگ رکھیں، وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ایک ایسی ایج آ رہی ہوتی ہے 30 سے 40 میں جس میں آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے تھوڑے فیصلے اپنے بچوں کو دیکھ کے بھی کرنے ہیں. یقین کیجئے ہم مائیں بڑی غلطیاں کر جاتی ہیں. ہم اکثر اوقات نا اپنے بچوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں. شاید اس میں کچھ مسئلہ ان فیملیز میں زیادہ ہوتا ہے جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جہاں پر مائیں کیا کرتی ہیں، ان کے سارا دن کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ تھک جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا وہ اپنی بچوں کو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے امپورٹنس نہیں دے پا رہی ہوتی اس طرح سے کہ جیسے ایک گھر میں ہے دیورانی جٹھانی کے بچے ہیں، نند بھابھیوں کے بچے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں محض اس لیے اپنے بچوں کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ گھر میں بدمزگی نہ ہو، کوئی آپس میں بڑوں کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے ہم اپنے بچوں کو نا ہر جگہ بہت دبوچنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں بس تم چپ رہو، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ویسا نہیں کرنا. حالانکہ یہ آپ کے بچوں کی شخصیت کو خراب کر رہی ہوتی ہے چیز. سو اس لیے یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح کے انوائرمنٹ میں ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹائم دینا ہے. اپنے سارے کام اپنے دن میں جو آپ نے کرنے ہیں ضرور کیجئے، اچھی طرح سے کیجئے، لیکن پہلی پریورٹی، پہلی امپورٹنس آپ کے بچے ہونے چاہیے. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کا بچہ رو رہا ہے، تو پہلے آپ اپنے بچے کو دیکھیں بجائے اس کے کہ پہلے آپ اپنے سالن پکانے پہ توجہ دیں، کیونکہ سالن جو ہے نا یہ بعد میں ہی پک سکتا ہے. اور روتا بچہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں روتا بچہ صرف ماں کا ہوتا ہے، ہنستا کھیلتا بچہ سب اس کو اٹھا لیتے ہیں، سب پیار کر لیتے ہیں. سو اس لیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ کے بچے دوسروں سے اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں اور پھر آگے جا کے یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. سو اپنے بچوں کو پورا وقت دیں، پوری توجہ دیں. چلیں جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھیں آپ اس ٹائم میں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر ہسبینڈ بھی بیچارے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور وہ بھی اس وقت اپنی زندگی مطلب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ صرف آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں.
تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیجیے. اگر ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا یا ان کے اوپر بھی ورک لوڈ ہے, اسٹریس ہے, اور اس میں آ کے آپ سے کوئی بدمزگی ہوگی کسی بات پہ, سو اس پہ بھی چھوٹی چھوٹی بات کو ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں تبدیل نہ کریں. اپنے آپس کے تعلقات اچھے رکھیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں, سارے رشتے, ایون آپ کے بچے, سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے. دو لوگ جو صرف رہ جائیں گے نا, وہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیں. جو آپ کا لائف پارٹنر ہے نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کیا یونیورسل ٹروتھ ہی ہے یہ, کہ صرف یہی دو لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں. باقی نہ اولاد ساتھ دیتی ہے اتنا زیادہ, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگے, لیکن بہرحال میں نے اپنے ارد گرد دیکھ کے اس وقت اسی فیصلے میں پہنچی ہوں کہ آپ کا ہسبینڈ ہی صرف اینڈ تک آپ کا ساتھ نبھاتا ہے, باقی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. سو اس لیے اس وقت پہ اپنے تعلقات اچھے رکھیں گی نا, تو 40 سال کے بعد آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے 40 کے بعد دوبارہ سے آپ اس فیز میں جاتے ہیں جو آپ 20s اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سو زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیے, زندگی میں خوش رہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیجیے, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیجیے, بڑی خوشیوں کے انتظار میں چھوٹی خوشیوں کو اگنور مت کریں. تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اچھا ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ پرفیوم میرے ہسبینڈ کے, میرے نہیں ہیں, پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں آ کہیں گے اتنے سارے کیوں رکھے ہیں. تو جناب انشاءاللہ کل نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.